قادر خان مندوخیل صاحب، میں یہی سوال آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے یہ اتحادی ہیں، یہ میاں جاوید لطیف صاحب آپ کے ساتھ حکومت کے اندر اتحادی ہیں، بڑے والے اتحادی ہیں بلکہ، تو یہ اس ڈگر کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ریزرویشنز ہیں، باجوہ صاحب سے مسلم لیگ نون ایک اپنے ریزرویشنز کریٹ کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اب تک ایسی کوئی پوزیشننگ نہیں لی ہے۔ آپ سپورٹ کریں گے آپ کے یہ کولیشن پارٹنرز اگر اس قسم کی پوزیشن لیتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسی کسی انکوائری کو سپورٹ کرے گی؟ منصور علی خان صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کی شر سے بچو۔ ٹھیک ہے، اتنے جملہ کافی ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں جاوید لطیف صاحب کی بات کی طرف۔ میں تو نہیں، یہ آپ نے نون لیگ کے لئے کہا ہے یا پی ٹی آئی کے لئے کہا ہے؟ نہیں، میں نے عمران خان کے لئے کہا ہے۔ چلو آپ جو سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سمجھ لو کہ میں تو ایک اسمبلی کا رکن ہوں، اور میں ٹاک شو میں ہر جگہ یہ بات کہنے کا مجاز بھی ہوں کہ میں حکومت کا جواب دہ نہیں ہوں، جبکہ میری پارٹی حکومتی کے ساتھ ہے، لیکن میں بذات خود نہیں ہوں۔ تو آپ جاوید لطیف صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قابل حصہ ہے، وفاقی وزیر ہے، اور وزیر اعظم جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا صدر ہے، اور ان کی پارٹی کا ہے، تو یہ اگر جواب دہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوں گے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، پشتو میں کہاوت ہے، اس کی ترجمہ کچھ یوں ہے کہ گند میں جتنی لکڑی گماؤ گے اتنی بدبو پھیلے گی۔ آپ یہ انکوائری کی چکر میں پڑیں گے تو آپ یوں سمجھ لو کہ یہ بات بڑی دور تک جائے گی، اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہوگا کسی کا۔ جب عمران خان سائفر کھیل رہا تھا اور وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہا تھا، تو مختلف ٹاک شو میں بھی یہ بات میں کرتا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنی بھی گئی ہے تو جوڈیشل کمیشن کس سے انکوائری کرے گی؟ آرمی چیف سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، کیونکہ سلامتی کمیٹی میں یہ ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان سے، یا اس وقت کے یا موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے۔ اب کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ تو یہ بھی میں ایک چیز کر رہا تھا کہ اگر آپ انکوائری کی بات کریں گے تو اس میں آپ اپنی اداروں کے تذلیل کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ فوج ہمارے آنکھوں کے تارے ہے اور ہمارے سرحدوں کے محافظ ہے، اور دوسری طرف ہماری بس میں جو ہے اگر ہماری حمایت نہیں کی ہے تو وہ پھر جانور ہے، اور اگر ہماری حمایت کر ہے تب تو ہم اس کو نیوٹرل کہتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اس کرائسس کے حوالے سے اس ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، قادر صاحب یہ ڈیمانڈ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہے اور اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں، چلے وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن سر یہ تو آپ کے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی جو جماعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، سر وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، ان کا بھی مطالبہ ہے کہ جناب تحقیقات کریں، اور 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ جناب وہ دھاندلی زدہ تھے۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب تو آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ دیکھیں، جاوید لطیف صاحب جب اپنے پرائم منسٹر اپنی پارٹی کے صدر کو جواب دہ نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کی بات کا یا میں کسی کی بات کی جواب دہ کہاں سے ہو سکتا ہوں؟ میں تو صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ملک اس طرح عمران خان کی پالیسی پہ ہمیں عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو ایک پاگل شخص ہے جو کھمبے پہ چڑھ کے کہتے ہیں مجھے حکومت دو نہیں تو میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا، اور پھر جب آپ تین ملک دشمنوں کو غداری کا لفظ تو آج کل چھوٹا پڑ رہا ہے، شوکت ترین کا، جھگڑا کا اور محسن لغاری کا، جو انہوں نے پاکستان کو خدا نخواستہ 3 ٹکڑے یا پاکستان کو سریلکا بنانے کی پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا تھا۔ اور میں حیرت بھی ہے مجھے اپنی حکومت پہ، جس میں جاوید لطیف صاحب بھی حصہ ہے، کہ ابھی تک وہ خاموش کیوں ہے؟ ابھی تک یہ ملک دشمنوں کو کیا ہے؟ ملک دشمنی کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب آپ کا IMF سے ڈیل منڈے کو رہا تھا اور فرائیڈے کی رات کو یہ ان کی آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی ہے اور کسی نے اس کی تردید بھی نہیں کی ہے